الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين الملقب بطه وياسين رحمة للعالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين نبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. صلى الله. گفتگو سے پہلے آپ سے ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید وسیع الحسن حیدری ابن سید صفت حسن حیدری مرحوم کی روح کے ساتھ آگے تشریف لے ہیں. تقریبات میں آنے والوں کو سلام صلوات پر محمد و معزز سامعین کرام بزرگان مذہب و ملت سروران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء اہل بیت کی خوشیوں میں خوشیاں منانے والوں اہل بیت کے غم میں مصاب ہونے والوں کرم ہے حضرات شہادہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین مادر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا یعنی جناب فاطمہ الزہرا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ شعور میں تفہیم ولایت رکھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمارے وجود سے لے کر نمود تک جسم سے لے کر جان تک روح سے لے کر ایمان تک ضمیر سے لے کر خمیر تک غدیر کھول دی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب محشر کے بازار میں ساری کائنات کنگال ہوگی تو ہمیں آنسوؤں کی دولت دے کر مالا مال کر دے گا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اس اندھے کنویں کو
یوسف اشک عزا عطا فرما دیا۔ وہ چاہے کہ نہ تھا جہاں یعقوب کا یوسف تھا، یہ ہماری آنکھوں کے کنویں ہیں جہاں فرش عزا کے یوسف رہتے ہیں۔ مگر اس یوسف میں اور اس یوسف میں ایک فرق ہے، اور بہت بڑا فرق ہے۔ کہاں فرق کیا ہے؟ کہاں فرق یہ ہے کہ اس یوسف کی جگہ مصر کا بازار تھا، اس یوسف کی جگہ رومال زہرا ہے۔ اس یوسف کی جگہ مصر کا بازار تھا، اس یوسف کی جگہ رومال زہرا ہے۔ یہ جملہ اس لیے کہہ دیا، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ شاید خدا بندے آدم کی نظر میں، توجہ، شاید خدا بندے آدم کی نظر میں ہم سے بڑا کوئی امانت دار تھا ہی نہیں، جبھی تو غم حسین ہمیں سونپا۔ ہم سے بڑا کوئی امانت دار تھا ہی نہیں، جبھی تو غم حسین ہمیں سونپا۔ ہمیں سونپنے کی ضرورت کیا تھی؟ جس کے رکھوالے آدم ہوں، جس کے ضرورت مند نوح ہوں، جس کے شریک موسیٰ و عیسیٰ ہوں، لیکن نسلاً بعد نسلیں، نسلاً بعد نسلیں یہ غم ہم تک منتقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا نے ہمارا بھی دھرم رکھا اور ہمارے اجداد کا بھی دھرم رکھا، اور دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں انہیں پہچانو، انہیں دیکھو، یہ اجر رسالت ادا کرنے والی قوم ہے، حاصل نہیں ہے۔ رسالت ہے محمد والوں۔ دنیا والوں یہ پہچانو، یہ اجر رسالت ادا کرنے والی قوم ہے، حاصل نہیں ہے۔ اب یہ خدا نے کر دیا دعویٰ کہ یہ قوم اجر رسالت ادا کرتی ہے، قبلہ موجود ہے، اگر دلیل نہ ہو تو دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ دعویٰ کیا خدا نے، دلیل دے رہے ہیں ہم۔ اجر رسالت ادا کیسے کیا جائے گا؟ خدا نے بھی کہا، خدا کے نبی نے بھی کہا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، محبت کرو۔ یہی تو ہے نا اجر رسالت سلسلہ، کچھ اور ہے؟ محبت کرو۔ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ذکر کریں، اس کا ذکر سن کر خوش ہوں، یہ ہوتا ہے محبت کا تقاضا۔ خدا نے کیا کہا؟ یہ اجر رسالت ادا کرنے والی قوم ہے۔ دلیل یہ ہے کہ مجلس منعقد ہوئی ہے مجلس چہروں کے نام سے، اور ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے۔ مجلس منعقد ہوئی ہے چہروں کے نام سے، ذکر اہل بیت کا ہو رہا ہے۔ یہ دلیل۔ ایک بات اور میں نے کہی، نسلاً بعد نسل غم کو منتقل کیا، غم حسین کو۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر دلیل آپ کے سامنے کی دے دیتے ہیں۔ نسلاً بعد نسل، ایک نسل کے بعد دوسری نسل۔ آپ کے یہاں پڑوس محلے میں، علاقے میں دیورا سادات میں 2 ربیع اول کو ہماری مسجد برآمد ہوتا ہے، اس میں ایک کردار نبھایا جاتا ہے، جناب بشیر کا کردار، سب کو پتا ہے۔ نسلاً بعد نسل، میں آپ سے پوچھوں کہ آج سے پہلے یہ کردار کون نبھاتا تھا؟ جواب آئے گا وہی مرحوم جس کے سارے ثواب کی مجلس ہے۔ اب کون نبھا رہا ہے؟ کہا ان کا بیٹا نبھا رہا ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل اور کیا دو نسلاً بعد نسل میں؟ اب کون نبھا رہا ہے؟ کہا ان کا بیٹا نبھا رہا ہے۔ یہ مجلس اِسال ثواب کے لیے مجلس چہلوں برپا کی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون زندگی بھی ہے اور یہی اصول حیات بھی ہے کہ جب کوئی مومن یا مومنہ ہمارے درمیان سے اس دار فانی کو چھوڑ کر
اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کی مجلس کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے مجلس ایسی ویسی نہیں، مجلس حسین برپا کرتے ہیں. توجہ، مجلس حسین برپا کرتے ہیں. پھر میری پچھلی بات پہ آئیے، مرحوم کون سا کردار نبھاتے تھے؟ بشیر کا. بشیر تھے کون؟ کا وہ پہلا شخص ہے جس سے چوتھے امام نے کہا تھا بشیر جاؤ مدینے میں غم حسین کا اعلان کرو، یعنی حسین حسین کرو. مرحوم بشیر کا کردار نبھاتے تھے، یعنی اپنی زندگی میں حسین حسین کرتے تھے. آج انتقال ہو گیا، ایصال ثواب کے لیے بھی حسین حسین ہو رہا ہے. ہم ایصال ثواب کے لیے بھی مجلس حسین برپا کرتے ہیں، اور مجلس حسین برپا کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو، نہ ہماری زندگی حسین کے بغیر تھی، نہ ہماری موت حسین کے بغیر. عزت پر محمد محسوس کب ہوتی ہے؟ جب اچھے سے گزر رہی ہو، چین سے گزر رہی ہو، تب ایسے مصیبت اور پریشانی کے ساتھ انسان جی رہا ہوتا. جب مشکل سے گزر رہی زندگی تب احساس ہوتا ہے زندگی کا. اور آسان مثال یہ ہوتا ہو جو میری جانب ہے کہ رات کو چین سے نیند کب آئے؟ جب فین چلے گا، کولر چلے گا، اے سی چلے گا، تب سکون سے نیند آئے گی، یا ساری رات مچھر کاٹے گا تب سکون سے نیند آئے گی؟ قبر میں سانپ بچھو ہوتے ہیں جو اس بات کے وہ ہیں ہوتے ہیں، ان پہ ڈری دے گا. مچھر کاٹے گا تو نیند نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رات میں اذیت ہو تو چھوٹی راتیں بھی بڑی لگنے لگتی ہیں، وقت گزرتا نہیں ہے. خدا محشر میں سوال کرے گا بندوں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا، خدا کہے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنے سال سوئے؟ ہمارے بستر پہ سونے کی بات نہیں ہو رہی، قبر کی بات ہو رہی ہے. توجہ، تم زمین میں کتنے سال سوئے؟ کتنے سال سوئے؟ کب ہوگا سوال؟ محشر میں. بندہ مرا کب؟ آج. سوال کب ہوگا؟ کئی سو سال کے بعد. مرا کب؟ دوسری آیت جواب ہے. توجہ، مرا کب؟ آج. سوال کب ہوگا؟ کئی سو سال کے بعد. اگر مشکل سے رات گزرے، تکلیف سے گزرے، تو چھوٹی راتیں بھی بڑی ہو جایا کرتی ہیں. مرا آج. سوال کئی سو سال کے بعد. کم لبثتم فی الارض عدد سنین، میرے بندے زمین میں کتنے سال سوئے؟ بندہ جواب دے گا، قالوا، بندہ کہے گا پروردگارا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے زیادہ. ہوتے تو سکون سے سوتا. کئی سو سال سونے والا کبھی جواب دیتا ایک دن یا ایک دن سے زیادہ. ثابت ہو گیا نا، قبر میں سانپ بچھو نہیں ہوتے. قبر میں سانپ بچھو نہیں ہوتے. ہوتے ہیں بھائی، غلط فہمی ہے. سوال پر محمد ہوتے کیسے ہیں؟ یہ تھی قرآن کی آیت. اب توجہ میں جان کر مولانا ابھی دلیل دیا قرآن سے کہ نہیں ہوتے، اب پھر کہہ رہے ہیں ہوتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم ہر گناہ کتاب اللہ کا دعوت کرتے نہیں، قرآن کافی تو کہتے نہیں. قرآن ہے علم، اور علم کو سمجھنے کے لیے وارثانی علم کے در تک جانا پڑتا ہے. توجہ، قرآن کی آیت پڑھ دی، ثابت ہو گیا ثابت نہیں ہوتے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرمائے. ان کے چاہنے والے کہتے ہیں، کیا تیرا جملہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نام کا جنت میں ایک درخت تیار ہو جاتا ہے. سوال کرو محمد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے
जन्नत में एक तरफ हो जाते हैं। तो आप खुद सोचें कि एक इंसान दिन में कितनी मरतबा सुभान अल्लाह है। सही से मैं जोड़ तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम 165 मरतबा जरूर कहता है। कैसे कहता है? नमाज के बाद तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैह सब पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। तो 165 मरतबा कम से कम एक दिन में सुभान अल्लाह कहता है। इसका मतलब एक दिन में 165 तरफ जन्नत में तैयार हो गए। चाहने वाला खुश हो गया, मौला 100 क्या कहने, मैं तो जन्नत का जमींदार हूँ, मेरी जमीन कई एकड़ में है, मैं तो सारी जिंदगी इस बात मौला मैं तो अभी तक सुभान अल्लाह कहता है, मेरी कई एकड़ में जमीन हो गई होगी। मैंने कहा हाँ हो गई है। तवज्जो, ये सांप वाली जब आयत समझाने के लिए रहा सुना, अगर सांप बिच्छू होते हैं, ये रवायत साबित करे, नहीं होते आयत निकाली। तवज्जो, तब बोला कई एकड़ में जमीन, हाँ कई एकड़ में। हमारा क्या बात है? जैसी का क्या बात है, हमारा फिर सुनो, तुम्हारे बाग हरे भरे तैयार हैं, लेकिन उसे चिंगारी बेचकर जला मत देना। उसे चिंगारी बेचकर जला मत देना। कैसी बात कर रहे हैं? चिंगारी है आग का जूस, आग का जूस चिंगारी, और आग है तकलीफ देने वाली चीज। जन्नत में सुकून ही सुकून, तकलीफ वाली चीज गई कैसे? मौला ने कहा जिस आग की बात तुम कर रहे हो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, जिस आग की बात तुम कर रहे हो मैं नहीं कर रहा। मौला फिर क्या कहा? गीबत की आग, चोरी की आग, हक़दारी की आग, अय्यारी की आग, चुगलखोरी की आग, दुश्मनी की आग, जुल्म की आग, कीने की आग, हसद की आग, दुश्मनी की आग। अब उनमें सांप बिच्छू होते नहीं है, उन्हें हम खुद पालते हैं। कैसे पालते हैं? गीबत के जरिए, चोरी के जरिए, बुग़्ज़ और हसद के जरिए। सलात पे मोहम्मद पालते हैं, खुदा ने अख्तियार दे रखा। अब तुम्हारे हवाले, तुम चाहो तो इसे महल बना दो, तुम चाहो तो इसे खंडर बना दो। हमने तुम्हें अख्तियार दे रखा है। जब से अख्तियार की बात करें अगर, तो बचपन से आज तक यही सुनते आते हैं सब कि इंसान आधा मजबूर है आधा मुख्तार है। सबने सुना है, आधा मजबूर है आधा मुख्तार है। मकतब में भी किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें है आधा मजबूर आधा मुख्तार। लेकिन जो मैंने इस पर गौर किया खुद में, किसी किताब में नहीं, मैंने गौर किया है, वो यही समझ में आया कि इंसान मजबूर नहीं है बजाते खुद जिंदगी गुजारने के लिए, सिर्फ मुख्तार ही मुख्तार है, मजबूर नहीं है। मजबूर किस मंजिल पे अभी बता। मुख्तार क्या है? इंसान सिर्फ और सिर्फ मुख्तार है, मजबूर नहीं। कैसे? दुनिया में आए, हमें कमाना है, पैसे कमाना, कैसे कमाना? जॉब करें, कहीं नौकरी करें, बिजनेस करें, सर्विस करें, पढ़ाई, जो कुछ करना है करें। ये है दुनिया की जिंदगी। हमारे अख्तियार में है या नहीं? है ना अख्तियार में दुनिया हमारे, जैसे चाहे वैसे कमाएं। आई बात आखिरत की, आखिरत का अख्तियार हमारे पास है या नहीं? इंसाफ से बताइए, है या नहीं? आखिरत का अख्तियार है मेरे भाई, पूरा अख्तियार है। खुदा ने कहा आमाल तुम करो, जज़ा हम देंगे। यानी इंसान मौत से पहले भी अख्तियार रखता है, मौत के बाद का मरना भी अख्तियार में है इसके। तो इंसान खुद की जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्तार है, मजबूर नहीं। मैं शर्मात
حالانکہ یہ دنیا جو ہے اصل میں حقیقت میں ایگزام ہال ہے، ہم امتحان کے لیے ایگزام یہاں تو رزلٹ مانگتے ہیں۔ زندگی ہمیں کیسے جینی ہے، کس طرح جینی ہے، یہ ہمیں اسی دنیا میں ہی طے کرنا ہے۔ یہ میں نے ٹاپک کہیں اور اٹھایا تھا، بات موت پہ آتی چلا کہیں اور گیا، سوال بڑے ماننے والے۔ حالانکہ مکمل ٹاپک اس لیے بھی ہے، لیکن جب چھیڑ دیا ہے اس کو یہیں چھوڑ کے اپنے اصلی موضوع پہ آتے ہیں۔ سوال بڑے ماننے والے۔ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ آسان سا ترجمہ اگر اس کا یہ کروں میں تو یہ ہوگا کہ خدا نے قانون بنا دیا کہ اس کا قانون ٹوٹے گا، اس کی سنت ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اس کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس مطلب جو قانون اس نے بنا دیا، توجہ مل جانی رکھیے، جو قانون بنا دیا وہ قیامت تک کے لیے نافذ ہو گیا، اب بدلے گا نہیں۔ تو جب خدا نے قانون بنا دیا اور بدلے گا نہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے مظلوموں کے قاتلوں کے لیے قانون کیا بنا ہے۔ حابیل ہے مظلوم، ان کا قاتل قابیل، اگر چھوڑ دیا ہو تو قانون چھوڑ دینا بنے گا، لیکن اگر سزا دی ہو تو پھر قیامت تک لعنتی ٹھہرایا جائے گا۔ آپ ایسے ہی دیکھتے چلے آئے، حالانکہ موت کے موضوع پہ تھوڑا شاید طولانی گفتگو ہو گئی، تو اپنی یہاں کی تمہید کو میں شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ بلندری سلوات پڑھیں محمد۔ تو خدا کا قانون کبھی ٹوٹتا نہیں، جو قانون اس نے بنا دیا ہے وہ قانون قیامت تک کے لیے نافذ ہو گیا۔ تب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے قانون کیا بنایا، کیسے بنایا۔ پروردگارا تیرا قانون بنا ہے، ہاں بنا، پھر ارشاد ہوا، آگے فرمایا سنو کبھی بھی میرے قانون سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ کہا نتیجے میں خود تو ٹوٹ جاؤ گے، میرا قانون محفوظ رہے گا، خود تو پامال ہو جاؤ گے، میرا قانون سلامت رہے گا، خود تو بکھر جاؤ گے، میرا قانون بچا رہے گا۔ پروردگار کوئی دلیل بھی ہے کیا تم نے تاریخ کے آئینے میں دلیل نہیں دیکھی؟ پروردگار کیا کہا میرا قانون شکل آدم میں آیا، ابلیس توڑنے کو آگے بڑھا، لعنت کے توق نے اسے توڑا۔ توجہ، میرا قانون شکل آدم میں آیا، ابلیس آگے بڑھا، لعنت کے توق نے اسے توڑا۔ میرا قانون شکل موسیٰ میں آیا، صلوات میرا قانون شکل موسیٰ میں آیا، فرعون آگے بڑھا، دریائے نیل نے اسے توڑا۔ میرا قانون ابراہیم کی شکل میں آیا، نمرود آگے بڑھا، ایک معمولی سے مچھر نے نمرود کو توڑا۔ میرا قانون سرکار رسالت پناہ کی شکل میں آیا، ابو جہل ابو لہب توڑنے کو آگے بڑھا، مگر امامت کے تاریخ ساز تماچے نے ایسا منہ توڑا کہ کبھی سیدھا نہ ہوا، ایسا منہ توڑا کبھی سیدھا نہ ہوا۔ تو میرا قانون کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، اسے توڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو قانون ہے کیا خدا؟ کیسی بات کر خدا کا کوئی ایک قانون ہے جو ہم بتائیں آپ کو، لا تعداد قوانین ہے اس کے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اس نے قانون بنایا، جو بھی چیز وجود و موجود ہے ہر ایک چیز کے لیے قانون ہے۔
اچھا تو جب قانون ہے تو کوئی قانون خلقت بھی ہوگا؟ کہاں ہے؟ کیا یہ تقریباً 7 سے 8 منٹ کی گفتگو آرام سے سن لیجیے، پھر انشاءاللہ آپ کو آپ کے مزاج پہ چلے، کیونکہ جو بات سمجھانی اس کے لیے تمہید والی ضروری ہے، اس کو شارٹ نہیں کر سکتے معذرت۔ تو کوئی قانون خلقت کی ہوگا؟ کہاں ہے؟ کون؟ کا 4 چیز، کیا؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ کہا جمادات یعنی کہا پہاڑ پتھر، نباتات یعنی کہا درخت پیڑ پودے، حیوانات یعنی کہا جانور، انسان کہا موت آپ۔ اچھا پروردگار یہ بتا کہ جب تو نے ان پہاڑوں کو پیدا کر دیا تھا تو کیا تیرا خالق ہونا ثابت نہ ہوا تھا جو تو نے درختوں کو پیدا کر دیا؟ آواز قدرت آئی، کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم جیسا خالق نہیں ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میری صفت عین ذات ہے، میں خلق کروں جب بھی خالق، خلق نہ کروں جب بھی خالق۔ کیوں؟ میری صفت عین ذات ہے، میں خالق ہونے کے لیے مخلوق کا محتاج نہیں ہوں، خلق کروں جب بھی خالق، خلق نہ کروں جب بھی خالق۔ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ تصویر بناؤں تو مصور کہلاؤں، شعر کہوں تو شاعر کہلاؤں، کتاب لکھوں تو مصنف کہلاؤں۔ میں ہوں قادر مطلق، خلق کروں جب بھی خالق، خلق نہ کروں جب بھی خالق۔ اچھا پروردگار بتا صحیح کیوں کیا؟ اس میں بات یہ ہے، توجہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان پہاڑوں کو پیدا کیا، اس میں ایک اہم پیغام یہ ہے، انسان اپنے اوپر جوڑ سکتا ہے اس کو۔ جب ہم نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو انہوں نے اپنی بلندی دیکھی، اپنی مضبوطی دیکھی، یہ اکڑے، ان کے اندر غرور آیا، گھمنڈ آیا۔ ہاں، کون ہے جو میرے مقابل آئے؟ کون ہے جو مجھ سے لوہا لے؟ کون ہے جو مجھ سے ٹکرائے؟ میں سب سے طاقتور ہوں۔ خدا نے کہا اچھا، میں نے ہی پیدا کیا اور میرے ہی سامنے اکڑ رہے ہو، میں نے ہی پیدا کیا میرے ہی سامنے اکڑ رہے ہو، تو صحیح تمہیں تمہاری اوقات نہ بتا دوں۔ فوراً میں نے درختوں کی کوپلوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان مغرور پہاڑوں کے سینوں کو چیرو اور اپنے وجود کو ظاہر کرو۔ فوراً درخت کی کوپلیں آئی، پہاڑ کے سینے کو چیرا، اپنی قوت کا اظہار کیا۔ اچھا پروردگارا، تو جب یہ درخت پیدا کر دیے تو جانور کیوں پیدا کیے تیسری منزل پہ؟ تو جب پہلے نے غرور کیا دوسرا کیوں خاموش رہتا؟ یہ بھی اکڑے، مجھ سے کون لڑے گا؟ میں نے اس کا سینہ چاک کیا ہے جس سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا۔ تو جب میں نے پہلے کا غرور نہ دیکھا تو دوسرے کا کیوں دیکھتا؟ میں نے فوراً جانور پیدا کر دیا اور درختوں کو حکم دیا، سنو تم اپنے پتوں سمیت ان کی غذا بن جاؤ، تم اپنے پتوں سمیت ان کی غذا بن جاؤ۔ اچھا پروردگار، جانور کو پیدا کر دیا، پھر آخر میں انسان کو کیوں پیدا کر دیا چوتھی منزل پہ؟ کا اصل اس لیے پیدا کیا کہ غرور تو تیسرے نے بھی کیا۔ جب میں نے پہلے کا غرور نہ دیکھا، جب میں نے دوسرے کا غرور نہ دیکھا تو تیسرے کی کیا اوقات ہے؟ میں نے فوراً حضرت انسان کو پیدا کر دیا۔ کون کون سی چیز تھی؟ توجہ کر، میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ کون کون سی چیز تھی؟ جمادات، نباتات، حیوانات، پتھر، پودا اور جانور۔ اب کیا کیا جائے یہاں بھی باعتبار ترتیب؟ پہلا پتھر نکل گیا، دوسرا درخت نکل گیا، تیسرا جانور نکل گیا۔ توجہ نہیں آپ نے؟ تیسرا جانور نکل گیا۔ سوال پھر محمد والا،
चौथी मंजिल पर आकर जाते इंसान हम और आप क्यों पैदा किया? इसलिए कि जो पहाड़ गुरूर करता था, जो उसी पहाड़ को तराश के रास्ते बनाए, जो तरफ घमंड करता था, जब दिल करेगा इसका उसको बोएगा, जब दिल करेगा उखाड़ फेंकेगा। जो जानवर गुरूर करता था, उसको इतना पावर देंगे, अख्तियार देंगे कि जिस जानवर को चाहेगा पिंजरे के अंदर कैद कर देगा। चौथी मंजिल पे कौन है? हजरत इंसान, हम और आप है। परवरदिगार हमें चौथी मंजिल पे क्यों ले गए? ये वजह होगी ना? कहा हाँ, क्या वजह? कहा तुम्हें हमने जौहर दिया। परवरदिगार कैसा जौहर? कहा आप, और इसी वजह से तुम्हें अशरफे मखलूकात कह रहा हूं। किस बिना पर? अक्ल की बिना पर। तवज्जो, अक्ल की बिना पर अशरफे मखलूकात का इंसान। परवरदिगार तो यूं ही सिर्फ जेबे दास्ता के लिए अशरफे मखलूक है या कोई अख्तियार भी दिया है? कहना क्या चाहते? तवज्जो, अब मेरी जानी रखें, अब आपके मुंह में आगे बढ़ते हैं। तवज्जो, परवरदिगारा अशरफे मखलूक यूं ही कह दिया या कोई अख्तियार दिया? तो कहना क्या चाहते? मैंने कहा मेरे मालिक, ये जमीन खौफ व हिरास के सामने ढकी हुई है, मौत के बाजार गर्म हैं, खून की होलियां खेली जा रही हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत मुश्किलें। हम अशरफे मखलूकात हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम दुनिया पे आया तो हो कि हम अशरफे मखलूकात हैं। कहा बोलो क्या चाहिए? परवरदिगार बस इतना अख्तियार दे दे कि हम इस सख्त जमीन से उठे, आसमान पे आए, खैमे लगाएं, बिल्डिंगें बनाएं, लाशें तैयार करें, सुकून से रहें। जहां बहुत मुश्किल है नहीं रह पा रहे, खुदा की आवाज आई, ओ अशरफे मखलूक मगर हैसियत न भूलना, ओ अशरफे मखलूक मगर हैसियत न भूलना। शुक्र परवरदिगारा, कहा मैंने कानून बनाया। क्या कानून बनाया है? कि मिट्टी का बशर जमीन पे रहेगा, आसमान पे नहीं आएगा। मिट्टी का बशर जमीन पे रहेगा, आसमान पे नहीं आएगा। चल परवरदिगार, दूसरी गुजारिश क्या? मेरे माबूद, आजकल लाइट की कटौती कुछ ज्यादा ही हो रही है, और वैसे भी ये लाइट, ये बाल, ये मरकज़ हमारी आंखों को तकलीफ देते हैं, मुश्किल होती है। अशरफे मखलूकात हैं, दे इतनी इजाजत कि सितारा अपने दर पे बुलाए, अपने घर को सजा ले, दुनिया वालों पे रोशन तो हो कि हम सबसे अफजल तरीन मखलूक है। खुदा की आवाज आई, ओ अशरफे मखलूक मगर हैसियत न भूलना। क्यों परवरदिगारा? कहा मैंने कानून बनाया है। क्या कानून? कि सितारा जब भी चमकेगा आसमान पे चमकेगा, जमीन पर नहीं आएगा। सितारा जब भी चमकेगा आसमान पे चमकेगा, जमीन पर नहीं आएगा। मेरे महबूब, तेरा ये कानून टूटेगा तो नहीं? काहे टूटेगा? टूटेगा तो नहीं? काहे टूटेगा? टूटेगा तो नहीं? काहे टूटेगा? लेकिन परवरदिगारा, मैंने देखा तेरा ये कानून टूट गया। कहा कैसे? मैंने कहा जिस सितारे के लिए कानून था आसमान में चमकेगा, जमीन पर नहीं। मैंने देखा जब अपने ज़हरा की बात आई, वही सितारा मैंने देखा जब अपने ज़हरा की बात आई, वही सितारा। अरे अब तो रात में सहता था, कानून टूट गया। एक बात और कही थी, क्या? जमीन छोड़ के आसमान, खुदा तू कहता है कि तेरा कानून है। तवज्जो मेरी जाने लगे कि मिट्टी का बशर जमीन पे रहेगा, आसमान पे नहीं जाएगा। मैं क्या करूं? आला हजरत फरमाते हैं
حضور ہم جیسے، تو جب حضور ہم جیسے تو وہاں گئے کیسے؟ جب حضور ہم جیسے تو وہاں گئے کیسے؟ خدا نے کل یہی بتانے کے لیے تو محمد کو عرش میں بلایا تھا کہ دنیا والوں دیکھو، امت اور ہوتی ہے، نبوت اور ہوتی ہے۔ سلام پر محمد دیکھو، امت اور ہوتی ہے، نبوت اور ہوتی ہے۔ اچھا کرو ایک آخری گزارش، ہم گزارش تو بہت، ایک آخری گزارش کیا اشرف مخلوق کا ہاں ہو ایک گزارش اب کیا محمود روز تو سورج کو اگاتا ہے، خدا قسم لطف وہیں آتا ہے جہاں علی والوں کے درمیان لفظ سورج آئے اور تصور علی کا ہو جاتا ہے۔ ہم وہ ہیں جو سورج کو پوجتے تو نہیں ہیں، لیکن سورج کا نام آیا خیال پروردگارا، ہاں ہم اشرف مخلوقات ہیں، روز تو سورج کو نکالتا ہے، روز غروب کر دیتا ہے، بس ہمیں اتنا اختیار دے دے کہ ہم سورج کو یا تو نکالیں یا غروب کر دیں۔ اشرف مخلوقات ہیں اور تیری قدرت سے باہر کچھ بھی نہیں، تو چاہے تو ممکن ہے، اور ہم اشرف مخلوقات بھی ہیں، دے اتنی اجازت کہ ہم سورج کو یا طلوع کریں یا غروب کریں، یا طلوع کریں یا غروب کریں۔ آواز قدرت آئی ہو اشرف مخلوق، مگر حیثیت نہ بولنا جو پروردگارا کا، اس لیے کہ میں نے قانون بنایا ہے۔ کیا قانون بنایا ہے؟ یہی کہ سورج جب بھی نکلے گا میرے حکم سے نکلے گا، سفر کرے گا میرے حکم سے سفر کرے گا، جب بھی غروب ہوگا میرے حکم سے غروب ہوگا۔ پروردگارا میرا یہ قانون ٹوٹے گا تو نہیں؟ قانون ٹوٹے گا، ٹوٹے گا تو نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا، ٹوٹے گا تو نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا، لیکن پروردگارا میں نے تو دیکھا میرے صاحب اختیار مولا نے، ٹھوکروں سے مردے جلانے والے نے، ارے خیبر تحرا کے شوہر نے، نبی کے بھائی نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا، ڈوبے ہوئے سورج کی تنابیں کھچی، ڈوبا ہوا سورج منزل غروب سے منزل کمال پہ آیا۔ پروردگارا تو تو کہتا تھا میرا قانون نہیں ٹوٹے گا، پھر کے بتا ستارہ کیوں اترا، قانون کیوں ٹوٹا، سورج کیوں پلٹا، قانون کیوں ٹوٹا؟ آواز قدرت آئی۔ اصل بات یہ ہے کہ محمد بآل محمد، محمد بآل محمد وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے، بلکہ جو یہ کرتے ہیں وہ قانون۔ صلوات پر محمد والے بات یہ ہے کہ محمد والے محمد وہ نہیں کرتے جو قانون کہتا ہے، جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے۔ یہ بات آگے یہ ہو گیا دعویٰ، اب چاہیے جو یہ کرتے ہیں وہ قانون بنتا ہے، کلی طور پر صحیح، جزئی طور پر، لیکن بنتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اب اگر یہ انگوٹھی پہلے تھے آیت بعد میں آئے تو اس کا مطلب قانون وہی بنا جو انہوں نے کیا۔ اب اگر نبی علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر من کنتو مولا پہلے کہے، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت بعد میں آئے تو اس کا مطلب قانون وہی بنا جو انہوں نے کیا۔ تو امت اور اہل بیت میں فرق یہ بھی ہے کہ جو قرآن کے مطابق چلے اسے امت کہتے ہیں، قرآن جن کے عمل کے مطابق چلے
اسے اہل بیت کہتے ہیں. یہ جملہ اور آسانی سے کہہ دوں, جو قرآن کے اشارے پہ چلے اسے امت کہتے ہیں. قرآن جس کے اشارے پہ چلے اسے اہل بیت کہتے ہیں. ایک سوال پہ محمد والے تو کیا ہے, خدا کا قانون کبھی نہیں ٹوٹتا. ایک سوال پہ محمد تو چوتھی منزل پر کون آئے؟ حضرت انسان. تو حضرت انسان آئے تو انسانوں میں سب سے پہلے کون آئے؟ کون آئے؟ جناب آدم. تو جناب آدم جب آئے تو ہمارے خیال میں آدم کو رکھا نہیں ہوگا, بغل میں دیورا سالات رکھا نہیں ہوگا, موتی کو رکھا نہیں. کیسی باتیں کر رہے بیٹھی بیٹھی, یہ علاقے تھے کہاں رکھے جاتے ہیں. وہ آئیں گے, نسل بڑھے گی, علاقے بنیں گے, پھر نام رکھا جائے گا. یہ علاقے تھے. اچھا تو پھر جناب آدم تھے کہاں؟ جنت میں. اچھا تو جب جنت میں تھے تو آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ تو اولاد آدم جہاں کا وہاں بیٹا, یہاں کیا کرنا ہے؟ کرنے میں بات یہ ہے جنت سے نکالا گیا. اب کیوں نکالا گیا تھا, کس لیے یہ موضوع ہے, ٹاپک ہے. اس کے اندر لیکن اتنا بتا دوں کہ یہ جو عمل درپیش آیا تھا یہ بھی مردوں کو سکھانے کے لیے آیا تھا. اس بات پر ٹھیک ہے, کہاں تھے؟ جنت. اچھا کیا ہوا؟ نکالا گیا. خدا نے کہا آدم آپ پر رکھ لیا. تب کیا ہوا؟ ہم جنت سے نکلے. تب پروردگار کو نے رکھا تھا ہم سے, اب تو نکال رہا ہے تو ہم چاہے آگے بڑھے. توجہ میری جانے بچے, آگے بڑھے. آواز قدرت آئی پھر سے, آدم پھر آدم رکے. معبود اب کیا جانا ہے یا رکنا؟ جانا ہے. پھر روکا کیوں؟ بات سمجھو. کیا آدم اسے اتارو, توجہ اسے اتارو. لباس اتار دوں گا تو پہنوں گا کیا؟ تم جانو, تم جانو. روایت قرآن کہتی ہے, آیت کہتی ہے کہ آدم نے درخت کے پتوں سے جسم کو ڈھانپا, مگر خدا نے لباس جنت دنیا میں نہیں لانے دیا. لباس جنت دنیا میں نہیں لانے دیا. میں تو پروردگار آدم ہے, نبی ہے, تیرے بہت قریبی ہے, پہلا انسان ہے جس کے لیے تو قصیدے پڑھ رہا ہے. اشرف مخلوقات دے دے کپڑے, جبریل دوبارہ جائیں گے زمین پہ, تب تک آدم انتظام کر لیں گے. اور نبی بھی ہے, کوئی صحابی تھوڑی کے لیے بات ہے, تیرے واپس کر دے کپڑے. تو بات سمجھو, کیا کہ ہم نے قانون بنایا ہے. کیا قانون بنایا ہے؟ کہ لباس جنت جنت میں رہے گا, زمین پر نہیں آئے گا. لباس جنت جنت میں رہے گا, زمین پر نہیں آئے گا. یاد نہیں آئے وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے, ایک کا نام حسن ایک کا نام حسین, معصوم شہزادے معصومہ ماں کے پاس آئے. کہ اماں جان کل عید کا دن ہے, مدینے کے سارے بچے نئے لباس پہنیں گے. بات سنی ہوئی ہے پر اپنے طریقے سے رہے. توجہ کریے گا میری جان, ایک الگ لطف آئے گا. اماں جان ہاں میرے لاڈلا, کل عید کا دن ہے, مدینے کے سارے بچے نئے لباس پہنیں گے, ہم کیا پہنیں؟ اللہ جانے معصوم بچوں نے کس طرف سے کہا کہ معصومہ ماں نے بھی کہہ دیا میرے لاڈلوں جاؤ سو جاؤ, تمہارے لباس درزی کے وہاں گئے ہیں, جاؤ سو جاؤ.
سارے لباس درزی کے وہاں گئے ہوئے ہیں. معصوم شہزادے اٹھے, جا کر کے سو گئے, جا کر کے سو گئے. اب معترض کھڑا ہوا, اعتراض کرنے والا. دشمنان اہل بیت ایسے ہوتے ہیں, خدا لعنت کرے. کہ یہ بتائیے کہ کہہ دیا ہے تو کیا آ بھی جائیں گے؟ کہہ دیا ہے تو کیا آ بھی جائیں گے؟ وہ اپنے اندھے, یہ امت کی ماں کا وعدہ نہیں ہے, یہ حسنین کی ماں کا وعدہ ہے. جب کہہ دیا ہے تو آگے رہیں گے. اچھا یہ بتائیے, جب گئے نہیں تھے تو کہا کیوں؟ جب گئے نہیں تو کہا کیوں؟ اتنا یاد رکھیے, ان پر سوال اٹھانا توحید پر سوال اٹھانا ہے. ان پر سوال اٹھانا توحید پر سوال اٹھانا ہے. اس لیے کہ خدا نے کیا کہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ چاہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو کچھ اللہ چاہے. انسان پہلے کچھ چاہتا ہے پھر کرتا ہے. خدا نے ان کی چاہت پہ اپنی چاہت کا پہرا لگا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا خدا نے چاہا بچے فرمائش کریں تو بچوں نے فرمائش کی. خدا نے چاہا زہرا وعدہ کرے تو زہرا نے وعدہ کیا. بہرحال سو جاؤ. کپڑے کہاں گئے ہوئے ہیں؟ کہاں گئے کپڑے؟ بولے کپڑے کہاں گئے ہیں؟ درزی کے وہاں. رات ڈھلی, صبح ہوئی. کمال یہ نہیں کہ آنے والا آیا, کمال تو یہ ہے رات زہرا نے جو فرمایا آنے والے نے وہی دہرایا. انا خیرات الحسنین, انا خیرات الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. اچھا درزی ہو, توجہ. ہاں کیا لائے؟ کپڑے. کہاں سے لائے؟ مدینے سے, مکے سے, کوفے سے. آنے والے کے زیور بدل گئے. یہ تو دیکھو رہنے والے کہاں کے ہیں, یہ تو دیکھو رہنے والے. بات آ رہی ہے, یہ بتاؤ جنت میں غصہ نکلا, جنت میں سلائی کرنا پڑا, پھر تیور بدلا. اور کیسی باتیں کرتے ہو؟ آج کے بعد نہ کہنا میں ہی ملوں گا وہاں, میں ہی ملوں گا وہاں. وہاں کا رضوان جنت ہوں, صرف یہاں کا درزی ہوں, صرف یہاں کا درزی ہوں. میرے عزیزوں, اس کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ وہاں کا رضوان ہونے سے بڑا منصب یہاں کا درزی ہونا. وہاں کا رضوان ہونے سے بڑا منصب یہاں کا درزی ہونا. وہاں کا رضوان. اچھا ایک آپ کو سوال کریں. ہاں یہ بتاؤ, معاذاللہ تم جنت میں سوتے رہتے ہو, کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں جنت کا قانون پتا ہے. ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہمیں جنت کا قانون پتا ہے. کیا ہے جنت کا قانون؟ کہ لباس جنت جنت میں رہے گا, دنیا میں نہیں آئے گا. اب تم لے کر آ گئے, اگر سزا مل گئی تو کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہ لاتا تو سزا ملتی, نہ لاتا تو سزا ملتی. پھر بھی کیوں لے آئے؟ توجہ, پھر بھی کیوں لے آئے؟ رضوان جنت نے کہا ایسا ہے مجھ سے مت پوچھو, میں تو اس کے حکم کا پابند ہوں, تم سوال اسی سے کرو. پروردگارا یہ بتا, تو کہتا تھا کہ لباس جنت جنت میں رہے گا, دنیا میں نہیں جائے گا, اور تو نے قانون بنایا تھا کہ یہی تھا لباس جنت جنت میں رہے گا, دنیا میں نہیں جائے گا. پھر یہ بتا لباس کیوں آیا, قانون کیوں ٹوٹا, قانون کیوں ٹوٹا, قانون کیوں ٹوٹا؟ آواز قدرت آئی. اصل میں بات یہ ہے کہ جب
وقت جنت میری تھی، قانون میرا تھا، جنت میری تھی، قانون میرا تھا، جب سے جنت ان کی ہو گئی ہے قانون ان کا چلتا ہے۔ پروردگار کیسے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک شب ان کے بابا علی نے رسول کے بستر پر سو کر میری مرضیوں کا سادہ کر لیا تھا۔ جب سے یہ جنت کے مالک ہو گئے ہیں، اب مالک کو اتنا اختیار تو ہوتا ہے چاہے وہ لباس آگے پہنے یا چاہے وہ آگے پہنے یا منگا کے پہنے، اس کی چیز ہے۔ پھر کھڑا ہوا ایک انسان دشمنی میں اہل بیت، کمال کر دیا یار تم لوگوں نے، اہل بیت کی محبت میں حد کر دی۔ انہوں نے کہا ہم نے حد نہیں کیا، اب تم حد پار کر۔ کیا ہوا؟ تب ان کی محبت میں سوچو، ان کی محبت میں لباس جنت دنیا نے منگوائی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ لباس جنت دنیا میں منگوایا؟ بس اتنا سا کام کیا ہے، ایک جنت سے نکلوایا دوسری جنت میں بھجوا دیا، ایک جنت سے نکلوایا دوسری جنت میں بھجوا دیا۔ جنت کیا ادھر سے بڑی ہے بھیا؟ جنت کو جو راستہ جاتا ہے انہیں کے در سے ہو کے جاتا ہے۔ جس کو جنت کی دہلیز پہ قدم رکھنا ہے اسے ان کے در پہ سر رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کو راستہ ہی ان کے گھر سے جاتا ہے۔ تو لباس کس کس کے لیے آئے؟ کن کے لیے آئے؟ مولا حسن کے لیے اور مولا حسین کے لیے، جن کے لیے لباس جنت سے آئے۔ ان کی مظلومی کا یہ عالم تھا کہ ایک کے جنازے پر اتنا تیر برسایا گیا کہ کفن بدلنا پڑا، دوسرے کو کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ اکبر، جرکم علی السحرہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا۔ ارباب اعظم، بیٹوں نے اپنے باپ کے اصرار ثواب کی مجلس کی، جناب سکینہ کا ایک فقرہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، جو فقرہ پورے کربلا میں کسی کے جنازے پر جناب سکینہ نے نہیں کہا، جناب حسین کے راشد نے کہا۔ علی اکبر کا زخمی کلیجہ دیکھا، روئی، غمزدہ ہوئی، ماتم کیا، فقرہ نہیں کہا۔ چچا عباس کا لاشا دیکھا، روئی، ماتم کیا، فقرہ نہیں کہا۔ جہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر کا چھلا ہوا گلا دیکھا، روئی، ماتم کیا، لیکن فقرہ نہیں کہا۔ توجہ، فقرہ نہیں کہا۔ کون سا فقرہ؟ جناب سکینہ امام حسین کے قریب آئے، لاشے کے پاس بیٹھ گئے، رو کے جملہ کہتے ہیں، بابا جان آپ کے مرنے سے میری دنیا اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، بابا آپ کے مرنے سے میری دنیا تاراج ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کا باپ مر جاتا ہے ان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ارباب اعظم، یہ مرحوم کے چہروں کی مجلس ہے نا، جب ان کا جنازہ اٹھا ہوگا تو لوگوں نے بڑی شان سے کاندھا دیا ہوگا، انہیں
ہمارے اس مقصد سے اعمال کو مبارکہ قبول میں معبود شاہ نے کر رہا جہاں میں کہ ان کی جان معاشرت و آبرو کو حفاظت کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس مرحوم کے سارے ثواب کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندی عطا فرما اس مرحوم کو پانی دربار کے صدقے میں آرائیین میں جگہ عنایت فرما اس مرحوم کے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما میرے معبود امام جواد کا واسطہ جو مخلوق ان کا قرض غیر سے ادا فرما میرے معبود جناب زہرا کے حق کا واسطہ ان کی ٹوٹی ہوئی بستیوں کا واسطہ جلد سے جلد جنت بقیع کی تعمیر ہو جائے اور ہم سب کو دیدار کا شرف بخش دے معبود دعا میں خاص بات یہی ہوتی ہے کہ ہم وارث والوں کے بنا وارث کے ہیں ہمارے آخری وارث کی ظہور میں ناچیز فرما اور ہم سب کو شمار ان کے مخلص ناصر و مددگار میں کر آپ حضرت گزارش شیخ مقصود حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید وسیع الحسن زیدی ابن سید صدیق حسن زیدی مرحوم کی